بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز میں اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی۔ اتنے دن سے بازار جانا چاہتی تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ آج اتوار تھا، شوہر بھی گھر پر تھے، تو ناشتے کے بعد ہم لوگ بازار آ گئے۔ ابھی میں کچھ چیزیں دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اچانک ایک فقیر میرے پاس آیا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ بھیک مانگتا اور دعائیں دینا شروع کرتا، میں نے پرس کھول کر اسے 100 کا نوٹ تھما دیا۔ پیسے دے کر میں جیسے ہی پلٹنے لگی تو اچانک اس فقیر نے میرا دامن پکڑ لیا اور بولا، بی بی جی پیسے واپس لے لے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ یہ پہلا فقیر ہوگا جو پیسے لوٹا رہا تھا۔ میں نے کہا، رکھ لو، کیا ہو گیا؟ میں نے پوچھا تو وہ اچانک میرا دامن پکڑ کر بولا، تم وہی ہو نا؟ یہ سن کر میں سن سی ہو گئی تھی، اور پھر میرے پاؤں پکڑ کر بولا، بی بی جی مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس میرے چہرے پر تھپڑ مار دیں۔ یہ کہہ کے وہ خود کو دونوں ہاتھوں سے تھپڑ مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ فوراً شوہر کا ہاتھ کھینچ کر بولی، عامر گھر چلیں۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں آئی ہوں تو اپنی شاپنگ کر کے ہی گھر جاؤں، لیکن میں نہیں مانی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں وہاں نہیں رک سکتی تھی، نہ اب میں سکون کے ساتھ شاپنگ کر سکتی تھی، اس لیے انہیں لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور بنا شاپنگ کیے گھر واپس آ گئی۔ اگلے روز میں اسی پاگل فقیر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ نوکرانی نے آ کر بتایا کہ باجی آپ سے باہر کوئی ملنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ کون ہے؟ چلو میں دیکھتی ہوں۔ میں دوپٹہ اوڑھ کے جیسے ہی میں باہر نکلی تو میں یہ دیکھ کر کانپ گئی کہ وہی فقیر دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اسی وقت گیٹ بند کیا اور میں فوراً اندر بھاگی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں گھر پر اکیلی تھی۔ یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ اندر آ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور سوچنے لگی کہ یہ فقیر میرے گھر تک کیسے پہنچا اور یہ کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے۔ بہت سوچا مگر کوئی سرا میرے ہاتھ نہ آیا۔ شام کو عامر گھر آئے تو میں نے ان سے اس فقیر کا ذکر نہیں کیا کہ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں، خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گے۔ مگر اب وہ روز میرے گھر کے باہر چکر لگاتا رہتا اور کبھی دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا، فقیر کی بات سن لو، مگر میں گیٹ نہیں کھولتی۔ اس کی بات سننا تو دور کی بات تھی، میں بہت خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اچانک سے آنکھ کھل جاتی خوف سے، پھر سے سونے کی کوشش میں ہی رات گزر جاتی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت بھی میری خراب رہنے لگی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ میں سوچتی رہتی کہ یہ فقیر آخر بات کرنا کیا چاہتا ہے۔ میں تو اس کو جانتی تک نہیں۔ اس روز پہلی دفعہ بازار میں ہی دیکھا تھا اس کو۔ ایک روز میں نے تنگ آ کر شوہر کو بتا دیا کہ عامر آپ کو وہ فقیر یاد ہے؟ میں نے پوچھا، کون سا فقیر؟ عرفان چائے پیتے ہوئے بولے۔ میں بولی، وہی جو اس دن بازار میں ملا تھا، عجیب پاگل سا۔ میں نے بتایا، اچھا وہ پاگل جس کو دیکھ کے تم ڈر کے مارے شاپنگ ہی نہیں کی اور واپس گھر آ گئی تھی۔ انہوں نے یاد کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، اب بھی تم اس سے خوف زدہ ہو؟ کافی دن ہو گئے اس واقعے کو اب تو۔ وہ بولے، پھر میں نے انہیں بتایا کہ وہ فقیر روز ہمارے گھر کے چکر لگاتا ہے اور کئی بار کہا کہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، وہ حیران ہوئے۔ عجیب بات ہے بھائی، اس فقیر کو بولا تم سے کیا بات کرنی ہے؟ میں بولی، یہی تو میں بھی سوچتی ہوں کہ اس کو مجھ سے کیا کام ہوگا آخر۔ پھر ایک روز ان کی موجودگی میں ہی اس فقیر کو میں نے اندر بلایا اور پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اچانک میری نظر فقیر کے کپڑوں میں چھپے ہوئے ہاتھ پر پڑی جس میں وہ چیز بندھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میری روح تک لرز گئی۔ میں بہت ہی سیدھی سادہ سی عام سی لڑکی تھی۔ مجھے اچھے برے کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ دنیا میں کیا ہو رہا تھا مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی موج میں ہی رہتی۔ کالج سے سیدھا گھر آتی اور گھر سے سیدھا کالج۔ گھر آ کر کھانا کھا کے سو جاتی تو رات کھانے کے وقت اٹھ کے امی کا ہاتھ بٹا دیا کرتی۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ میں چھوٹی تھی، بڑی بہن کی منگنی ہو چکی تھی۔ 1-2 سال میں شادی ہونی تھی۔ میں اتنی اچھی اسٹوڈنٹ نہیں تھی مگر امی ابو کا بہت شوق تھا مجھے پڑھانے کا، اس لیے محنت کر کے پاس ہو جایا کرتی۔ اسی طرح میرے دن گزر رہے تھے کہ ایک روز، اس روز میں اپنی دوستوں کے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی کہ ایک لڑکا کھڑا مجھے ہی گھورا تھا۔ میں نے بھی اسے دیکھا اور نظر انداز کر کے وہاں سے گزر گئی۔ اگلے روز پھر وہی لڑکا راستے میں کھڑا نظر آیا۔ میں نے دیکھا، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، میری جانب ہی دیکھ کے مسکرایا۔ پھر وہ لڑکا روز وہاں کھڑا نظر آتا۔ مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ کہتا کچھ نہیں تھا کیونکہ میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ ہوتی۔ ایک روز میرا ایک پیریڈ رہتا تھا تو جلدی سے نکل آئی۔ مجھے بخار محسوس ہو رہا تھا۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا تو پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ وہ لڑکا کالج سے دور کھڑا مجھے نظر آیا۔ میں چلتی گئی۔ اس نے مجھے اکیلے آتا دیکھ کر مجھے روکا۔ سنو، اس نے کہا۔ میں رک گئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کون ہو تم اور روز کیوں میرے راستے میں کھڑے ہوتے ہو؟ وہ مسکرا کے بولا، تمہارے لیے۔ میں گھبرا گئی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، آئی لو یو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زارا۔ میں حیرت میں پڑ گئی۔ وہ تو میرا نام بھی جانتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، نام جاننا کون سا مشکل کام ہے، میں تو تمہارے گھر کا پتہ بھی جانتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟
وہ بولا صرف تمہیں چاہتا ہوں. جب سے تمہیں دیکھا ہے میری نیندیں اڑ گئی ہیں, میرا چین کھو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں میری محبت کا جواب تم بھی محبت سے دو. یہ سن کر میں رکی نہیں, کہیں کوئی دیکھ نہ لے. چلنے لگی. وہ پکارتا ہی رہ گیا کہ رکو تو, لیکن میں بھاگتی ہوئی گھر آ گئی. گھر پہنچ کر دوائی لی اور سو گئی. رات کو طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں اسی لڑکے کے متعلق سوچنے لگی. اس نے اپنا نام الیاس بتایا تھا. اس کو سوچتے ہوئے دل زور زور سے دھڑکنے لگا. یہ پہلی دفعہ تھا کہ کوئی لڑکا مجھ میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا اور مجھے برا بھی نہیں لگ رہا تھا. پھر روز ہی وہ راستے میں ملتا, مسکراتا, اشارے سے سلام کرتا اور میں شرما جاتی. کچھ روز بعد وہ مجھے خط دینے لگا اور میں گھر آ کر اس کے خط پڑھتی, پھر چھپا کر رکھ دیتی. پھر میں بھی اسے خط کے جواب لکھ کے دینے لگی. مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا. ہاں, میں اسے محبت کرنے لگی تھی. پہلی محبت کا یہ احساس مجھے پورا دن سرشار کیے رکھتا. ہم راستے میں روز ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور بات چیت خط و کتابت کے ذریعے ہوتی تھی. پھر ایک روز اس نے خط میں لکھا کہ ہم کب تک آخر خط ہی لکھتے رہیں گے, اب ملو مجھ سے, ہم دونوں کو کہیں ملنا چاہیے. میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ملنا تو میں بھی چاہتی ہوں, مگر یہ ممکن نہیں, ہم پکڑے جائیں گے. اس نے لکھا کہ تم کالج جانا, وہاں سے میرے ساتھ چلنا, پھر میں تمہیں چھٹی کے وقت کالج چھوڑ دوں گا. میں مان گئی. اگلے روز میں کالج کے لیے نکلی تو وہ کالج کے قریب اپنی بائک لے کے کھڑا تھا. میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی بائک پہ بیٹھ گئی. وہ مجھے ایک پارک میں لے گیا. وہاں مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا. وعدے کیے, بہت قسمیں کھائیں اور کہا کہ وہ میرے بنا نہیں رہ سکتا. اس کی شدتوں کو دیکھ کر مجھے خود پر رشک آنے لگا. میں نے تو کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکا میری زندگی میں آئے گا اور بے تحاشا محبت کرے گا. میں بہت خوش تھی. اس روز گھر آ کر بار بار مسکراتی. اس سے بات کیے بنا نہیں رہ پاتی. بس وہی مجھے ہر جگہ نظر آتا. گھر میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا. پھر اکثر ہم دونوں ملنے لگے, پہلے پارکوں میں, پھر ہوٹل میں, اور ایک روز وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے آیا. میں گھبرا کے بولی, الیاس تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ بولا تم اندر تو چلو. میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آیا. یہ ایک چھوٹا سا کمرے کا فلیٹ تھا جہاں وہ مجھے لایا تھا. محبت بھری نظروں سے وہ مجھے دیکھنے لگا. وہ دیکھتے ہوئے کہا, میں جلد گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا. اور پھر میں بھی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا آپ تک گنوا چکی, کیونکہ میں اس کی محبت میں بہت مجبور ہو گئی تھی. اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا میرے پاس. گھر آ کر میں بہت روئی اور پچھتائی کہ یہ میں نے کیا کر دیا. میں کسی کے پیار میں اس حد تک کیسے جا سکتی ہوں؟ لیکن اگلے روز الیاس نے پھر سے مجھے اپنی محبت کا یقین دلا کر سب کچھ بھلا دیا. کچھ روز سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی. جسم بے جان سا ہو رہا تھا. ایک روز کالج میں چکر آ گیا تو میری دوست مجھے قریب کے کلینک میں زبردستی لے گئی, جہاں میرے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے ہسبینڈ کا نام پوچھا, جسے سن کے میں تو حیران ہو گئی اور سہیلی کی جانب دیکھا. میری سہیلی بولی, ڈاکٹر صاحبہ یہ کنواری ہے, شادی شدہ نہیں. یہ سن کر ڈاکٹر نے میری جانب عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا, پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ بچہ؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی. یہ سن کر سر گھوم رہا تھا. ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. میری سہیلی مجھے کلینک سے باہر لے آئی اور بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں. اس نے میری حالت دیکھ کر مجھ سے اور کچھ نہیں پوچھا اور تسلی دیتے ہوئے بولی, میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, اس راز کو راز میں ہی رکھوں گی. اس وقت تمہاری ایسی حالت نہیں کہ میں تم سے کچھ سوال جواب کروں. اس نے مجھے گھر تک چھوڑا اور چلی گئی. گھر پہنچ کر اپنے بستر پر گر کے میں بہت روئی. یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اب میں کیا کروں؟ کیسے منہ دکھاؤں گی دنیا کو؟ اپنے گھر والوں سے کیا کہوں گی؟ تو اس وجہ سے میری طبیعت اتنے دن سے خراب تھی. اف, میرا سر پھٹ رہا تھا سوچ سوچ کر کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اگلے روز میں الیاس سے ملی اور اس کو ساری بات بتائی. وہ بالکل پریشان نہیں ہوا. کہنے لگا, گھبراؤ نہیں, میں جلدی اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا, تم اپنے گھر میں بات کرو. وہ نہیں مانے تو ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے. وہ پھر سے مجھے خواب دکھانے لگا. اس روز میں نے کالج میں اپنی دوست کو سب کچھ بتا دیا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں. ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے تھے اور یہ بچہ اسی کا ہے. اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, بس تم اس لڑکے کو کہو جلد از جلد تمہیں رخصت کر کے لے جائے, ورنہ بہت برا ہوگا. ابھی اس بچے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اگر کچھ مہینے گزر گئے تو چھپانا مشکل ہو جائے گا. میں نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا کہا ہے. آج میں گھر میں بتاؤں گی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں. گھر آ کر میں نے امی کو بتایا کہ امی, میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں, شادی کرنا چاہتی ہوں. وہ لوگ رشتہ مانگنے آنا چاہتے ہیں. امی یہ سن کر بہت غصہ ہوئی کہ اب تم خود لڑکا پسند کرو گی؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ خبردار جو کوئی وہاں سے آیا, منع کر دو انہیں. ابھی تمہیں آگے پڑھنا ہے, شادی کے چکر میں نہیں پڑھنا. وقت آیا تو ہم دیکھ بھال کے اچھا رشتہ تلاش کریں گے, تمہاری شادی کریں گے. میں نے منہ کھولا تو بولی, بس مجھے اور کچھ نہیں سننا. وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. اب میں کیا کرتی؟ دوسرے روز الیاس کو بتایا تو وہ سوچتے ہوئے بولا کہ اب بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. تم امید سے ہو تو انتظار کر لیتا,
لیکن اب ایسی حالت میں کورٹ میرج ہی واحد حل ہے۔ اس مسئلے کا تم ایسا کرو، آج رات اپنا ضروری سامان لے کر تیار رہنا، ہم رات کو بھاگ کر صبح کورٹ میں شادی کر لیں گے۔ میں اس کی بات مانتی نہیں تو کیا کرتی، بدنامی ویسے بھی میرا نصیب بن چکی تھی۔ اس رات میں نے اپنا ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب سب سو گئے تو ہمت کر کے بیگ اٹھایا اور چوری سے نکل آئی باہر۔ نکڑ پر الیاس بائک لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں بائک پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ نکل آئی۔ پھر وہاں دور جا کر اس نے بائک ایک بنگلے کے پاس روکی اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ وہ بولا کہ اس کے دوست کا گھر ہے، آج رات ہم یہی رکیں گے۔ میں جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں اور مرد حضرات بھی تھے۔ راداری سے گزر کر وہ ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں مجھے لایا اور وہاں ایک عجیب قسم کی عورت بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ لے آئی لڑکی الیاس؟ عورت عامر سے بولی۔ دیکھ لو الیاس، کمینے پن سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھی ہے بہت، میرے پیسے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جو حیران پریشان کھڑی تھی، کبھی اس عورت کو کبھی الیاس کو دیکھ رہی تھی جو عورت سے پیسے وصول کر رہا تھا۔ میں چلائی، الیاس یہ سب کیا ہے اور تم اس عورت سے کس چیز کے پیسے لے رہے ہو؟ الیاس پیسے لے کر بنا بات کے چلتا بنا۔ میں اس کے پیچھے لپکی تو ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ عورت اٹھی اور بولی وہ تمہیں بیچنے آیا تھا۔ میرا رنگ اڑ گیا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی اور بولی تمہارا سودا کر کے چلا گیا ہے؟ وہ بولی تمہارا سودا کر کے وہ چلا گیا ہے، اب تم میرے کوٹھے کی رونق ہو، جیسا میں کہوں ویسا کرو گی تم۔ اس نے میرے سر پہ دھماکہ کیا۔ میں چلانے لگی، نہیں چھوڑو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا جہاں چیخ چیخ کر اور رو رو کر میری حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ الیاس نے مجھے ورگلا کر مجھے دھوکہ دیا اور بتا رہی تھی کہ وہ پہلے بھی 2 لڑکیاں اس کو بیچ چکا ہے۔ میرے ساتھ دھوکہ ہو چکا تھا، عزت بھی گنوا چکی تھی اپنی، اور اب یہ کوٹھے کی ذلت۔ اس گندگی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے دروازے کو بہت پیٹا، واسطے دیے کہ مجھے جانے دو، مگر وہ لوگ ایسی چیخو پکار کے عادی تھے، کسی نے نہیں سنی میری۔ تھک ہار کے میں چپ ہو گئی۔ عورت کا خاص چمچہ اور لڑکیوں کا دلال جس کا نام وکی تھا میرے لیے کھانا پانی دے کے جاتا رہا۔ روز سمجھاتا کہ ضد نہ کرو، بات مان لو، کبھی کبھی مجھے مارتا بھی تھا۔ آج بھی وہ کھانا لایا، میں نے چپ چاپ کھانا کھا لیا اور اسے کہا مجھے باہر آنے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، جیسا تم لوگ چاہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور مجھے کھانا کھانے کے بعد باہر لے آیا۔ روشن بھی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور ایک لڑکی جس کا نام زینب تھا اسے بلا کے کہا کہ زارا کو سب کچھ سکھا دو، اس کا حلیہ ٹھیک کرو، کھانے پینے کا خیال رکھو، یہ امید سے ہے۔ زینب بہت اچھی لڑکی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ چند روز میں اس سے میری دوستی ہو گئی، وہ بھی حالات کا شکار ہو کے یہاں تک پہنچی میری طرح۔ میں نے اپنا سارا قصہ اسے سنایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے اسے کہا کیا یہ ممکن ہے؟ میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اپنی طرح اس کوٹھے میں بازارو عورت نہیں بننے دے گی، موقع دے کر مجھے نکال دے گی یہاں سے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی، مگر وکی کے ہوتے ہوئے یہ کیسی ممکن تھا؟ وہ لڑکی پر کڑی نظر رکھتا تھا، لیکن ایک روز ایک نئی لڑکی آئی تھی اور وکی کی ساری توجہ اس کی طرف تھی۔ زینب نے چوری سے گیٹ کے تالے کی چابی بنوا لی تھی اور وکی کے کمرے میں جا کے اور اس کے پانی میں نشہ آور دوائی بھی ملائی تھی۔ دیکھو زارا، آج تجھے یہاں سے ہر حال میں نکلنا ہے۔ زینب بولی، لیکن میں جاؤں کہاں؟ میں گھبرا کے بولی، دنیا بہت بڑی ہے زارا، بس ہمت کرنی ہوگی، اس جگہ سے تو اچھی پناہ مل جائے گی تمہیں۔ زینب بولی۔ میں نے سر ہلا کے اس کی بات کی تائید کی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر رات میں دن ہوتا تھا، صبح ہر کوئی تھک کے کچھ گھنٹوں کے لیے سو جاتا تھا، یہاں رات کو نکلنا ناممکن تھا۔ اس لیے زینب نے صبح سویرے مجھے نکالنے کا پلان بنایا۔ جب سب سو رہے ہوتے میں نے اپنا سارا سامان اٹھایا، دبے پاؤں زینب کے ساتھ گیٹ تک آئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زینب نے تالا کھولا اور مجھے گلے لگا کے وہاں سے باہر نکلنے کا کہا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بولوں گی زینب، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ یہ کہہ کہ میں وہاں سے نکلی۔ زینب نے پھر تالا لگا دیا۔ زینب نے کچھ پیسے بھی دیے، یہ کہہ کر کے تمہارے کام آئیں گے۔ میں اب گھر نہیں جا سکتی تھی۔ رکشے پر بیٹھ کر یہ اسے پتہ بتا کے اسی ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئی اور ڈاکٹر صاحبہ بھی پہنچ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ابورشن کروانے آئی ہوں۔ وہ میرا سارا قصہ سن کر بولی، یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گی، اور مجھے اپنے گھر لے گئی۔ بہت نفیس خاتون تھی، میرا بہت خیال رکھا اور میری شادی اپنے چھوٹے بھائی عامر سے کر دی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اور کہا کہ عامر سے اپنے ماضی کا کوئی ذکر مت کرنا، میں سب دیکھ لوں گی۔ میں بہت خوش تھی۔ عامر کو کچھ نہیں بتایا، یہ تک نہیں بتایا کہ یہ بچہ اس کا نہیں، بچہ 8ویں مہینے میں پیدا ہوا۔ اس کے مطابق وہ بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ بیٹا 1 سال کا ہو چکا تھا جب اس روز میں نے سوچا اس فقیر کو عامر کے سامنے بلوا لوں، کیا بات کرنا چاہتا ہے آخر مجھ سے۔ میں نے گیٹ کھول کر اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ اندر آیا تو میری نظر اس کے کپڑوں میں چھپے ہاتھ پر پڑی جس میں وہی گھنگرو کی بندھی پٹی تھی
جو وکی کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا تھا، یہ جان کر کے یہ کمینہ فقیر وکی ہے۔ عامر نے اسے پوچھا کہ کیوں میرے گھر کے چکر لگاتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے مدد چاہیے، مجھے پسینے آ رہے تھے۔ وہ میرے بارے میں عامر کو بتانے ہی والا تھا کہ ایسی مدد؟ عامر نے پوچھا۔ میں اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ پہنچتی جا رہی تھی۔ وہ بولا، بہت غریب ہوں، مجھے کسی کام پہ رکھ لو۔ عامر نے کچھ پیسے دے کر اسے چلتا کیا، یہ کہہ کر کے کام ہوا تو رکھ لوں گا۔ اگلے روز عامر کے جاتے ہی میں نے اسے گیٹ کھول کر پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ کوٹھا چھوڑ چکا ہے، اسے پیسے چاہیے۔ میں نے اسے پیسے دیے اور ہر دفعہ وہ پھر آ جاتا پیسے مانگنے۔ بہت بار دے چکی تھی، نہ دیتی تو وہ عامر کو سب کچھ بتا دیتا۔ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ میرے ذہن میں اس کو مار ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، یہ سوچ لیا اور اس کو پیسے نہیں دیے۔ وہ دھمکیاں دیتا رہا، لیکن اب اس کے خوف سے نکل آئی تھی میں کہ کب تک اس خوف میں جیتی رہوں گی۔ اگلے روز وہ پھر آ گیا۔ مجھے بتایا کہ عامر کو بتا چکا ہوں کہ تم کیا ہو۔ یہ سن کر مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں اپنا بدلہ لے چکا، اب کیا کرو گی تم؟ وہ یہ کہہ کر ہنسنے لگا کہ اسی وقت پولیس لے کے عامر وہاں پہنچ گئے اور پولیس وکی کو گرفتار کر کے چلی گئی۔ عامر میرے سامنے آئے، میں سر جھکا کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ میری جانب دیکھتے رہے، پھر بولے، زارا، میں یہ سب پہلے دن سے ہی جانتا تھا۔ یہ سن کر میں نے سر اٹھایا تو بولے، ہاں، میری بہن نے مجھے سب بتا دیا تھا اور مجھے تم اچھی لگی۔ تم اچھی لڑکی تھی، تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، لیکن میں تمہیں اس کی سزا کیوں دیتا؟ تم اس وقت نہ سمجھتی، تمہیں پورا حق تھا کہ تم اچھی زندگی جیو۔ مجھے تمہاری ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم میری اچھی شریک حیات ثابت ہوئی۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے، بس اتنا یاد رکھنا اور ہمیشہ میرا ساتھ دینا۔ میں ان کی قرض دار ہو چکی تھی، ان کے احسان، ان کی محبت، ان کا پیار میری کسی نیکی کا صلہ تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ میں نے سکون بھری سانس لے کر عامر کی جانب دیکھ کے سوچا، اچھے اور عظیم لوگ آج بھی موجودہ دنیا میں، جیسے یہ بھائی بہن، مگر ایسے عظیم لوگ ہر کسی کو نہیں ملتے۔ مگر میری تو خوش نصیبی کہ میں زمانے بھر کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئی۔ مگر یہ میری ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے کہ جوانی میں کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو آپ کے والدین کا سر شرم سے جھکا دے اور آپ خود بھی تمام عمر رسوا ہو کر اور ذلیل ہو کر رہ جائیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔